اتر پردیش میں تو نام مسلمانوں کا لے لیتے، اعظم خان کا نام لے لیتے، جیل میں مختار انصاری کا نام لے لیتے، جیل میں عمران مسعود کا نام لے لیتے. کیوں؟ مسلمان ہے. آپ کو کرسی جیتنی، ہر اسٹیٹ میں لاک ڈاؤن لگا. سمجھ میں نہیں آتا جب الیکشن آتا ہے تو لاک ڈاؤن تبھی کیوں لگتا، تبھی کورونا کیوں بڑھ جاتا، یہ بات سمجھ میں نہیں آتی. اب اتر پردیش میں، پنجاب میں کئی جگہوں میں الیکشن ہے تو لاک ڈاؤن لگا دو، کورونا بڑھ گیا جی. ابھی کل ہم حیدرآباد میں تھے، پٹنہ کی فلائٹ لے کے پہنچے آج. تو جیسے اتریں گے آپ ایئرپورٹ پہ تو سب سے پہلے پوچھے گا کہ بھیا آپ کا ویکسینیٹڈ ہو گیا، ویکسین لیا آپ نے؟ جی نہیں لیا. چلو جی چیک اپ کراؤ. لیجئے بتائیے، 100 کروڑ لوگوں کا ویکسین لگ گیا، تب بھی کریں کہ کورونا اب بڑھ رہا ہے، تو وہ ویکسین لگانے سے کیا فائدہ جی؟ جب 100 کروڑ لوگوں کو ویکسین لگا دیا، ویکسین لگانے کا مطلب کورونا کی دوائی، ٹیکہ ہے وہ، جو آپ کو کورونا سے بچنے کے لیے ایک آپ کو انرجی دیتی ہے ایک طرح سے. وہ جب 100 اور اتفاق سے اسی وقت کورونا بڑھ جاتا ہے جب کہیں پر الیکشن ہوتا ہے. اندر کچھ آنکھ مچولی کھیلنے کا ارادہ ہوگا، اور وہاں پر اتر پردیش میں بڑے بڑے ہوم منسٹر صاحب لگے ہوئے ہیں، بیٹیوں کے رکشا کرنے کے بجائے وہاں جا کر لگ رہے ہیں، دیکھو لوگو ہم نے رام للہ بنا دیا، اب دیکھو ہم متھرا جائیں گے، وہاں کی جامع مسجد کو کھاڑیں گے. جامع مسجد کو کھاڑنے کا اتھارٹی آپ کو نہیں ہے. جامع مسجد عبد النبی خان he was purchased from the butchers. میں کئی بار کہہ چکا ہوں، انہوں نے زمین خرید کر وہاں کی جامع مسجد بنائی ہے متھرا کی. تاریخ پڑھ لیجئے گا پہلے، تب جا کر وہاں پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کیجئے گا. مسلمانوں کا نام لے کر ہندوؤں کے ایک طرف کرنے کی کوشش کرتے ہو، شرم نہیں آتی آپ کو؟ ایک ہمارے بیرسٹر صاحب جا کر مسلمانوں کی بات کرتے تو آپ کے پیٹ میں درد ہو جاتا ہے. آپ نے اعظم خان کا نام لیا، آپ نے نام لیا مختار انصاری کا، آپ نے نام لے لیا عتیق کا، آپ نے نام لے لیا جناب عمران مسعود کا. ان لوگوں کے تو نام لیا آپ نے، کیوں؟ تاکہ ہندو بھائی ایک طرف ہو جائے. ان لوگوں کا نام لیا. ان سے بڑا کرمنل کون؟ وکاس دوبے. 8 پولیس والوں کو، ایک ڈی ایس پی رینک کے پولیس والوں کو موت کی گھاٹ اتارنے والا کانپور کا، اس کا نام کیوں نہیں لیا آپ نے؟ نابالغ بچی کا ریپ کر کے اس کی باپ کو ہتیا کرنے والا کون؟ جناب وہاں کا ایک بہت بڑا ودھائک اناؤ کا، اس کا نام کیوں نہیں لیا آپ نے؟ لکھیم پور کے اندر غریبوں کو گاڑی چلا کر مارنے والا ہوم منسٹر کے بیٹے کا نام کیوں نہیں لیا؟ ہندو مسلمان کرو، کون نام لے رہے؟ ایک بڑی پارٹی کا ایک بڑا صدر ادھیکش جی، شرم آنی چاہیے آپ کو. ہندو مسلمان دلت اور آدیواسی کرتے ہوئے راجنیتی ہے. آپ اپنے اچھے چیزوں کو گنائیے اور کہیے کہ ہم نے یہ کیا، ہم یہ کریں گے. نہیں، دیکھو نظام آ جائے گا. نظام کا مطلب شریعت آ جائے گی. نظام مطلب نون سے جناب یہ نام لیا گیا، نون سے فلاں، زیڈ سے اعظم خان، آئی سے عمران مسعود، اور جناب اسی طریقے سے نون سے نسیم صدیقی، اس طرح کا نام لیا گیا. کون؟ گرہ منتری جی. شرم آنی چاہیے، بچوں کی طرح سوچ رکھتے ہیں آپ ایک طبقے کے ہوم منسٹر نہیں ہے، بھارت کے مسلمانوں کے بھی ہوم منسٹر ہے، بھارت کے دلتوں کے بھی ہوم منسٹر ہے، آپ سب کے ہوم منسٹر ہے. اگر رام للہ بن رہا ہے وہاں پر تو آپ بھی جانتے ہیں کہ آپ کی دادا گیری ہے وہاں پر. کورٹ کے ذریعے سے، قانونی اعتبار سے جو فیصلہ ہوا دنیا نے دیکھا، اور آپ کو کارروائی کرنا چاہیے بلو بھائی ایپ پر، اس سے پہلے سلی ڈیل پر. ان پر آپ نے قانونی کارروائی نہیں کی. بیٹیوں کی تصویر دی گئی، 1 جنوری کو فوٹو آ جاتا ہے عورتوں کے موبائل پر کہ ڈیل آف دا ڈے
اس کی تصویر ہوتی ہے. شرم کی بات ہے. FIR تقریباً 6-7 مہینہ پہلے دیا گیا لیکن کوئی کارروائی نہیں ہوئی. ابھی یہ 5-6 روز کے اندر ممبئی پولیس نے وہ کامیابی حاصل کی کہ نام کسی اور کا تھا. 21 سال کا بچہ اس ایپ کو چلا رہا ہے. اس ذہن کو IT سیل میں استعمال ہونا چاہیے نا. انفارمیشن آف ٹیکنالوجی میں نہیں استعمال ہوا, دھرم کے نام پر اگر پھیلانے کے لیے استعمال کیا گیا. بڑے تعجب کی, بڑے شرم کی بات. آؤ اسلام کے پلیٹ فارم میں کسی کی عزت, کسی کی آبرو نیلام کرنے کی پرمیشن نہیں ہے. پروفیٹ محمد رسول اللہ کے پاس پوری طاقت تھی میرے مسلمانوں. کعبۃ اللہ فتح کرنے کے لیے چلے تھے. صحابہ کرام نے کہا کہ اے اللہ کے نبی, آج تو اجازت دیجئے نا, آج ہم مکہ المکرمہ میں یہ جتنی بھی عورتیں ہیں کفار و مشرکین کے, آج ہم ان کو اپنا باندی بنائیں گے, اور جو مرد ہیں نوجوان ہیں ان کے سر کو کاٹ دیں گے. پروفیٹ محمد نے کیا کہا کہ نہیں, ناٹ الاؤڈ ٹو ڈو, نہیں کر سکتے, میں آخری نبی ہوں, میں رحمت للعالمین ہوں. جاؤ دنیا کے اندر تم جا رہے ہو کعبۃ اللہ کو فتح کرنے, میں بھی ساتھ میں رہوں گا, لیکن جاؤ کسی کی عزت وہاں کی بیٹیوں سے یہ کہنا کہ کعبہ کے مکہ, شہر مکہ کے بیٹیوں گھبرانا مت, تم کو آج یتیم نہیں بنایا جائے گا. کعبۃ اللہ کے اس مکہ المکرمہ, اس شہر مکہ کی عورتوں سے کہنا کہ آج تم کو بیوہ نہیں بنایا جائے گا. شہر مکہ کی بہن سے کہنا کہ آج تمہارے آنچل کو کوئی اٹھا کر پھینکنے کے لیے نہیں آیا ہے, بلکہ تمہارے سر پر دوپٹہ رکھنے کے لیے محمد ابن عبداللہ آیا ہے. جاؤ سارے بچوں سے کہہ دو کہ اے بچوں, شہر مکہ کے بچوں, تمہیں یتیم مسکین نہیں بنایا جائے گا. کیوں؟ یو آر مین کائنڈ آف دا ورلڈ, تم آدم کی اولاد ہو, تم بھی انسان ہو, میں بھی انسان ہوں. ابو سفیان جو ایمان نہیں لائے تھے, آپ علیہ السلام نے یہاں تک کہہ دیا کہ ابو سفیان کے گھر میں جو بھی پناہ لے میں اس کو بھی امن دے دوں گا, میں کسی کے ساتھ غلط برتاؤ نہیں کروں گا. مانوتا اس کو بولتے ہیں, سمان اس کو بولتے ہیں. سن 2021 میں صرف انفارمیشن آف ٹیکنالوجی, سوشل میڈیا پر قانون تو بنایا, ڈیولپ نہیں ہوا کہ جناب سوشل میڈیا آئے گا تو اچھا ہوگا, لیکن جب اس کا غلط استعمال ہوتا ہے تو آپ ان غلط استعمال کرنے والوں کے ہاتھ میں ہتھکڑی کیوں نہیں لگاتے؟ یہ سوال کرتا ہے بھارت کے سارے لوگ جن کی پرائیویسی خطرے میں ہے. اب سے پہلے جناب پیگاسس کے ذریعے جاسوسی کی گئی, 121 لوگوں کو اندر کیا گیا, اور ابھی کچھ دنوں کے اندر میں ان بلو بائی ایپ, یہ سلو ایپ, سلی ایپ, کیا کیا ہے نام بھی یاد نہیں, نام بھی ڈھنگ سے نہیں لیا جاتا, ان کے ذریعے سے کیا جا رہا, چھوڑ دیتے, جاؤ جناب کرو, جاؤ جناب کرو. ایسا نہیں ہونا چاہیے. مانوتا کے خلاف ہے, ہیومینٹی کے خلاف ہے, اگینسٹ کرائم. مانوتا اینڈ ہیومن بینگس آن دا ورلڈ, دنیا کے اندر انسانیت کے خلاف. انسانیت سیکھنا ہے تو اسلام کے پلیٹ فارم پر آؤ, انسانیت تم کو پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سکھائیں. اللہ کے نبی نے یہاں تک کہہ دیا کہ تمہارے ساتھ, تمہارے راستے میں, سفر میں اگر کوئی پڑوس میں تمہارا ساتھ چلتا ہے تو اس کو اپنی زبان سے, اپنے ہاتھ سے تکلیف مت پہنچا. لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه. A person will not enter the paradise whose neighbor is not safe from his cruelties. Whose neighbor, جس کے پڑوسی اس کی زبان سے, اس کے ہاتھ سے تکلیف میں اگر ہے تو وہ انسان مسلمان ہے بھلے ہی, لیکن جنت نہیں جائے گا. کیوں؟ کیونکہ اس کے پڑوسی اس کے ظلم سے پریشان رہتے. پڑوسی کوئی بھی. آج جناب یہاں تو بلو بائی ایپ کے ذریعے سے پریشان کیا جا رہا. کہاں جاؤ گے بیٹو وشال جھا, خیر مناؤ تم. دنیا میں تو تم رسوا ہوئے ہی, لیکن تم کو اوپر پرماتما بھی نہیں چھوڑے گا. وہ آئیں گے, وہ پاپسٹھاستے پرب شانتی, یمراج آتا, اتنا بڑا روٹ لے کے آتا یمراج. ہندو بھائیوں میں ملک الموت نہیں ہوتا,
ہندو بھائیوں میں ہوتا ہے یمراج، کہ یمراج سے کہہ کر ہماری جان کی بخشی کرا دو۔ یمروج، یمراج دیوتا، یمدوت تو فرشتے کو ہوتے بولتے ہیں وہ لوگ، یمراج یعنی ان کے آتما کو لے جانے والا یمراج۔ بری آتما کو ایسے نہیں لے جاتا، پورے پھاڑتا ہے، پہلے پھاڑنے کے بعد تب آتما کو کھینچتا، اس کے بعد لے کر جاتا۔ اور قرآن میں یہی تفسیر ہے، وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا وَالسَّابِحَاتِ سَبْحًا فَالسَّابِقَاتِ سَبْقًا۔ قرآن کریم کے اندر یہ تفسیر ہے کہ بھئی جو بری روح ہوتی ہے تو اس کو بہت پریشانی اور دقت ہوتی ہے جس وقت اس کی موت ہوتی ہے۔ جو اچھے لوگ ہوتے ہیں بہت آسانی کے ساتھ وہ اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، ان کی روح کو قبض کر لیا جاتا۔ اسی لیے ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ دنیا میں تم نہیں رہو گے، مرو گے۔ اوکتم وکتی ما پنیم منینتی مام بدھما پرم بھاؤ مجاننتو مما ویمانتمم۔ موت تو آئے گی، اسی لیے موت کو سامنے رکھ کر خصوصاً ہم مسلمانوں کو آخرت کی، مرنے کے بعد کی زندگی جو ہم لوگوں کے لیے ہے میرے بھائیو، اس کی تیاری کرنی چاہیے۔ 11:30 بھی بج چکے ہیں اور پورا پنڈال بھی تقریباً سونے کا فیصلہ کر چکا ہے، اور آپ لوگ بھی سوچ رہے ہیں کہ مولانا عبداللہ اتنے دور سے آئے تو کم سے کم کیوں دل توڑے بیچارے؟ دل سے تو یہی سوچ رہے ہوں گے کہ مولانا جلدی اپنی بات ختم کرے تو جا کے سوئے۔ یہ اچھا نظام ہے آپ لوگوں کے یہاں کہ 12 بجے سے پہلے پروگرام ختم کر دیتے ہیں۔ میں بہت خوش ہوں، میں ہمارے یہاں اور کئی جگہ ہم نے دیکھا فجر کی اذان ہو جاتی، ادھر تقریر جا رہی، لوگ پورے کھانا پینا لے کر کمبل ومبل لے کر جاتے ہیں۔ اب پتہ 2-3 آدمی ایک ساتھ جاتے کہ چلو جلسہ سننے جانا ہے، چلے گئے، 2-3 بیٹھے ہیں نا، ان میں سے کسی ایک کو نیند آتی ہے تو وہ سو جاتا ہے، 2 سنتے ہیں جلسہ، پھر 1 گھنٹے بعد اس کو اٹھا دیتے، اس کو بٹھا دیتے، پھر ایک اور سو جاتا ہے، یعنی باری باری تقریر بھی سنتے اور سوتے بھی ہے۔ ایسا ویسی تقریر سے کیا فائدہ؟ میں اس کے قائل نہیں، یہ بہتر ہے 12 بجے سے پہلے تقریر کمپلیٹ، جلسہ کمپلیٹ ہوا، آرام سے سوئیے، فجر کی نماز اٹھ کر پڑھیے، نیند بھی پوری، دین کی بات بھی ہو گئی۔ وہ کیا ایک دم پوری رات 12 بجے کے بعد تو آدمی کا 12 بج جاتا ہے، جو تقریر کرنے والا تو اس کو پتہ نہیں چلتا ہے کہ وہ کیا بول رہا ہے۔ کبھی چائے پی کے تقریر کرتے ہیں، کبھی کچھ تقریر کرتے ہیں۔ واقعتاً نیند جو ہے یہ انسان کی ایک بہت ضرورت ہے خاص، آپ نیند کو کب تک وہ کیجیے گا؟ ڈرائیور وغیرہ بھی ہے نا، دیکھیے گا کہ 2 بجے کے بعد 3 بجے کے بعد عموماً گاڑی نہیں چلاتا، روک دے گا، کیوں؟ 2 بجے کے بعد تو نیند پر قابو کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو عادت ہوتی، ہم لوگ بھی گاڑی کبھی چلاتے ہیں، ڈرائیو کرتے ہیں تو بھئی 12 بجے سے پہلے سو جائیں گے تو ہی گاڑی چلا پائیں گے، نہیں 2:30-3 بجے کے بعد گاڑی نہیں چلا سکتے، کہیں نہ کہیں روک کر گاڑی سونا پڑے گا آدھا گھنٹہ، نہیں تو گاڑی سڑکوں پہ نہیں ہوتی، پھر کہیں اور جا کر گھس جاتی گاڑی، آنکھ بند ہوتی۔ اسی لیے بہت اچھا نظام ہے۔ میں تو مثال دیا کرتا ہوں آپ کے اس بنگال کے اس ایریا کا کہ بھئی آپ پروگرام کرو تو ویسا ہی کرو، نہیں لوگوں کی طرح کرو۔ ہمارے یہاں ادھر جائیں گے 52 50 2 52 50 5 55، 1-2 دن کے جلسے میں نے دیکھا کہ 55 وقتہ مقرر ہم نے خود گنا تھا، ہم کو اس میں ٹائم ملا تھا جناب 25 منٹ کا وقت ملا تھا تقریر کے لیے۔ اب بتائیے کیا ہے بھائی، اتنی کو لے کے آ گئے، بالکل چوپال بنا دیا، ایک دم گائے بیل بھینس کا مارکیٹ لگا دیا، علماء کرام کو بلا کر آئیے آپ 5 منٹ کیجیے، آئیے آپ 3 منٹ کیجیے، آئیے آپ 2 منٹ کیجیے، وہ خطبہ دیں گے، بات ختم ہو جائے گی۔ ارے بھائی 2-3 کو بلائیے، اطمینان سے بات کریں گے، اطمینان سے آپ لوگ بھی سنیں گے، اور آدھی رات کیجیے، آدھی رات سوئیے۔ شریعت میں نہیں، بہت اچھا ہے یہ، میں مثال دیا کرتا ہوں، آپ لوگ عقل مند لوگ۔ اڑیسہ وغیرہ میں بھی ایسا ہوتا ہے، وہ ہمارے ادھر ہیں، تھوڑا ہمارے کٹھیار سائیڈ ہے، پورنیہ سائیڈ ہے، ہمارے ارریا سائیڈ ہے، کشن گنج سائیڈ ہے، وہ چلے جائیے نرپت گنج، فوربیس گنج کی طرف، وہ کچھ زیادہ ہی شوقین ہے جلسوں کے جناب، سوئیں گے مولانا، آپ تقریر کرو، سوئیں گے، سنیں گے بھی، زبردستی آنکھیں سے پھاڑ کے سنتے۔ بہرکیف اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ جو بھی باتیں کہی گئی